يا ربي أنت الرحمن يا ربي أنت الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، ماہ محرم کا سن 1437 ہجری کا ہمارا یہ پہلا ماہانہ اجلاس عام ہے. آج اکتوبر کی 29 تاریخ ہے سن 2015، اور اس مناسبت سے کہ سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، اور جب سن ہجری کا نام لیا جاتا ہے تو ہجرت کی یاد آتی ہے. ہجرت کو یاد کرنے کے لیے، ہجرت کے واقعے سے کچھ سیکھنے کے لیے، اس کے دروس اور اس کی عبرتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ ہجرت نبوی سیرت مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ ہے. میرے بھائیوں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. 40 سال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا. 53 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ ہجرت کی، اور 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی. تو گویا 4 واقعات آپ کی زندگی کے اہم واقعات قرار پاتے ہیں: ولادت، نبوت و رسالت، ہجرت اور وفات. اس میں پوری مختصر زندگی کا بیان ہو جاتا ہے. تو گویا ہجرت یہ آپ کی زندگی کا انتہائی اہم موڑ ہے، انتہائی اہم واقعہ ہے، اور انتہائی تاریخی انقلابی واقعہ ہے. ہجرت پہ غور کرنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طور سے ہمیں اس واقعے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی؟ ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ کس طرح انجام پایا؟ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ہجرت آپ نے کیوں فرمائی، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا. آپ نے مکہ والوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مکہ والوں کے لیے یہ دعوت ان کے عقیدے کے خلاف تھی، اس راستے کے خلاف تھی جن پر وہ اور ان کے باپ دادا چل رہے تھے. آسانی سے ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود صرف رکھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو مکہ والوں نے اس کی مخالفت شروع کی. اور ظاہر بات ہے اسلامی عقیدے کا امتیاز یہ ہے، باقی عقیدوں میں، باقی ادیان میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے طریقے پہ قائم رہو اور ہمارے یہاں بھی آ جاؤ، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ایسا ہے کہ آپ کو سب کچھ چھوڑ کر کے تب اسلام قبول کرنا ہوگا. آپ یہ کہو کہ آپ اپنے پرانے عقیدے پہ بھی قائم رہو یا اس کا کچھ حصہ لے کے آؤ، اس کی کچھ آلائشیں لے کے آؤ، تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. اسلام کہتا ہے پہلے انکار کرو لا الہ، اور اس کے بعد اقرار کرو الا اللہ. پہلے دل کو خالی کرو، صاف کرو، شرک کی ہر گندگی سے اپنے دل کو صاف کرو، اور اس کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار کرو. اگر پرانی چیزیں باقی رہ گئیں تو گویا آپ نے پوری طرح سے دل کو صاف نہیں کیا تھا، اس لیے اسلام پوری طرح سے اس میں بیٹھے گا نہیں. اسلام چاہتا ہے کہ پوری صاف ستھری جگہ ہو جائے
اور کوئی گندگی باقی نہ رہ جائے، وہ پوری صفائی کے ساتھ وہاں بیٹھے گا۔ تو اسلام کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت شروع کی کہ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑو، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تم نے اپنی طرف سے اضافے کر لیے ہیں اس کو چھوڑو، اور وہ خالص دین، وہ اصل دین جو آدم علیہ السلام کا دین تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو سارے نبیوں کا دین تھا، اس دین پہ آؤ۔ یہ دعوت سخت ناگوار گزری۔ وہی لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، اور آپ کی تعریف میں آگے آگے رہتے تھے، اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو جج بنایا کرتے تھے، آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا کرتے تھے، وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے کہا، یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بات ہم مان نہیں سکتے۔ نہ صرف یہ کہ دشمن ہو گئے، بلکہ آپ پر مختلف انداز کی تہمتیں لگانے لگے۔ آپ کو جادوگر کہا، آپ کو کاہن کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ پر زیادتی اس طرح کی کہ آپ کے گلے میں کپڑا باندھ کر کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی، آپ کے قتل کرنے تک کی سازش کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جب وہ کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، تو خود انہیں اپنی بات پہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے تو یہ کہنے والا آپ کے جادو سے محفوظ کیسے تھا؟ بھئی جادوگر کے سامنے تو سارے لوگ بے بس ہوتے ہیں، صرف انہی لوگوں پر جادو کیوں چلتا ہے جو آپ پر ایمان لائے؟ اگر آپ جادوگر ہیں تو جو ایمان لائے ان پر بھی چلے گا، جو ایمان نہیں لائے ان پر بھی چلے گا۔ تو یہ بات تو خود ان کی غلط نکل جاتی تھی۔ اسی طرح سے اور بھی باتوں کا معاملہ، وہ کہتے تھے پاگل ہیں۔ کیا پاگل ایسے ہوتے ہیں؟ آپ جیسے اعلیٰ اخلاق کے مالک بات میں اتنی شاندار باتیں اور عمل میں اتنا شاندار کردار، یہ پاگلوں کا ہوتا ہے؟ تو وہ اپنی بات پہ مطمئن نہیں تھے، صرف اپنے دین کے بچاؤ کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے کچھ خوش نصیبوں کو یہ موقع نصیب فرمایا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں، اور مدینہ میں تیزی کے ساتھ اسلام بڑھنے لگا، مدینہ کی بستی وہ سرسبز و شاداب اور وہ زرخیز زمین تھی کہ جہاں پر اسلام کا پودا تیزی سے پھلنے پھولنے لگا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے پہلے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ہجرت کر جاؤ حبشہ، اور اس کے بعد میں حبشہ کے بعد آپ نے ہجرت کا حکم دیا کہ مدینہ چلے جاؤ۔ حبشہ کی ہجرت اور مدینہ کی ہجرت میں فرق کیا ہے؟ حبشہ کی ہجرت یہ تھی کہ وہ امن والی جگہ تھی حبشہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے جس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا، جغرافیہ کا اور وقت کے حالات کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ کس نے بتایا آپ کو کہ وہاں ایسا بادشاہ رہتا ہے جس کے پاس ظلم نہیں ہوتا؟ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آپ اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعہ فیصلہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہاں پر ایسا بادشاہ رہتا ہے جس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اور چنانچہ آگے آئندہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس ظلم نہیں ہوتا۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے تو مکہ والوں نے کہا کہ جا کر کے حبشہ جا کر کے، مکہ والوں نے تحفے تحائف بھیجے اس بادشاہ کے لیے، اپنے سفیر بھیجے، اس میں ابن عاص جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، وہ بھی گئے تھے، اور بھی لوگ گئے تھے، اور جا کر کے بادشاہ سے ان مظلوموں کے خلاف، ان مسلمانوں کے خلاف جا کے شکایت کی، اور یہ چاہا کہ وہ بادشاہ ان کے ہاتھوں میں انہیں واپس کر دے تاکہ مدینہ میں جس طرح چاہیں ان پر ظلم کر سکیں۔ تو اس بادشاہ کے عدل کا یہ کردار تھا کہ اس نے ایک طرفہ بات سن کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس نے مسلمانوں کو بلایا، اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے وہاں وہ شاندار تقریر کی کہ جس میں اسلام کی ساری بنیادوں کو بیان کر دیا جعفر۔ اور آپ لوگ سیرت النبی میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، اپنے پرانے حالات کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کیا، اور آپ پر ایمان لانے کی بات کہی، اور اس کے بعد بادشاہ نے یہ ساری چیزیں سن کر کے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہو، میرے یہاں تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ امن والی جگہ تھی جہاں مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی۔ مدینہ کی ہجرت اس سے مختلف تھی۔
وہ امن والی بھی جگہ تھی، ایمان والی جگہ بھی تھی۔ یہ امن والی جگہ تھی لیکن ایمان والی جگہ نہیں تھی۔ بادشاہ بعد میں مسلمان ہوا نجاشی، لیکن اپنے اسلام کو ظاہر کر کے اور اسلام کی تبلیغ کر کے اور پورے ملک کو مسلمان بنا دینا ایسا نہیں ہوا۔ لیکن مدینہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے وہاں دعوت کی، اور جو انصار، اوس والے، خزرج والے جو سب مسلمان ہو کے گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے گھروں میں اسلام کی دعوت پیش کی، یہاں تک کہ نہایت تیزی کے ساتھ اسلام مدینہ میں پھیلتا چلا گیا۔ تو مدینہ امن والی جگہ بھی تھی، ایمان والی جگہ بھی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ جنہوں نے دار ہجرت کو یعنی مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور جنہوں نے ایمان کو ٹھکانہ بنایا، تو یہ دار الایمان تھا۔ اور حبشہ کی ہجرت دار الامن تھی، دار الایمان نہیں تھی۔ یہ دو ہجرتوں میں فرق ہے میرے بھائی۔ ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ہجرت کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ عربی زبان میں ہجرت کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ آپ جب کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو عام طور پر کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ یہ چیز ناپسند ہے، اس کو چھوڑ دو اور وہ چیز اختیار کر لو جو پسند ہے۔ لیکن ہجرت میں ایسا نہیں تھا۔ مکہ کو چھوڑا گیا لیکن مکہ ناپسند نہیں تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ نے کہا انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا اخرجنی قومی ما خرجت، کہ اے مکہ تو اللہ کے یہاں نہایت محبوب سرزمین ہے اور تو نہایت بہترین سرزمین ہے، لیکن میری قوم کے لوگوں نے اگر مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ تو آپ نکلے، آپ نے مکہ کو ضرور چھوڑا لیکن خوشی کے ساتھ نہیں چھوڑا، آپ نے تکلیف کے ساتھ چھوڑا۔ اور یہی حال مسلمانوں کا بھی تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ایک کے بعد ایک کر کے سب مدینہ روانہ ہونے لگے۔ تو ان لوگوں نے بھی بڑی مصیبت سے، دیکھیے کتنے تعجب کی بات ہے کہ اہل کفر، اہل شر، اہل خیر کو آسانی سے اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، جبکہ ان کا کیا گناہ تھا؟ وہ کہتے تھے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کی طرف تم کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا کیا گناہ تھا؟ لیکن ان کو یہ چیز برداشت نہیں تھی، انہوں نے اطمینان سے انہیں عمل بھی نہیں کرنے دیا، اور جب سب کچھ چھوڑ کے وہ مدینہ جانے لگے تو جانے بھی نہیں دیا۔ جو جاتے تھے کوئی چھپ کے جاتا تھا، کوئی بھاگ کے جاتا تھا، کسی طرح سے جاتے تھے۔ صرف ایک صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ علل اعلان گئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آئے مجھے مدینہ جانے سے روک کے دکھائے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ بنو عدی جو ان کا قبیلہ تھا وہ ان کے ساتھ تھا، اور قبیلہ مضبوط تھا، جو کافر تھے وہ بھی ساتھ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنو ہاشم کے بہت سارے لوگ آپ کے تعاون کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے ساتھ دیا، اگرچہ مسلمان ہوئے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے بیعت عقبہ میں ساتھ دیا، آ کر کے مدینہ والوں کے ساتھ بات چیت کی، جبکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو قبائلی عصبیت جو عرب میں تھی اس کے ذریعے سے بہت سارا فائدہ ہوا ہے۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ سارے لوگ ایک طرح سے نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو بالکل ایک جیسا بنائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے مختلف حالات رکھے ہیں، اور مختلف حالات میں مختلف لوگ مختلف عمل کریں گے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ سارے لوگ عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سے اعلان کر کے ہجرت کریں تو کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہو جاتا؟ کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہوتا، کتنے لوگوں کو قید کر دیا گیا ہوتا، کتنے لوگ اور کس مشقت میں پڑے ہوتے۔ لیکن نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو طاقت تھی، اعلان کر کے گئے، جس کو طاقت نہیں تھی چھپ کے گیا۔ تو ایسے ہی اسلام کے معاملے میں ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ کوئی چھوٹے درجے کا مسلمان ہے، کوئی اس سے بڑے درجے کا مسلمان ہے، کوئی اس سے بڑے درجے کا مسلمان ہے، اسلام کم زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں درجات ہیں، اور جس کی جیسی طاقت ہے اس اپنی طاقت کے مطابق وہ اسلام پر عمل کرے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ جاتے ہوئے صحابہ کرام کے ایک واقعات اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیسے عبرت ناک واقعات ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو
ان کی بیوی کے خاندان والے آئے, کہا ابو سلمہ تم جاتے ہو جاؤ, ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے, چھین کے لے کے چلے گئے. ان کے جو ہے ہاتھ میں گود میں بچہ تھا. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ الگ ہو گئے, بیوی بچے الگ ہو گئے. اس کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو کیا خیال آیا, ارے ہمارا بچہ, جو ہے بچہ تو باپ کے خاندان کا ہوتا ہے نا, بیٹی کے خاندان کا, وہ تو لوگ, ہمارا بچہ تمہارے خاندان میں نہیں رہ سکتا, اس کو چھین لے گئے. بچے کو ماں کی گود سے الگ کر دیا, شوہر الگ, بیوی الگ, بچہ الگ. کتنی تکلیف ہوگی آپ سوچیں. آپ جو ہے جبکہ کوئی تکلیف نہیں دی جاتی, کوئی سزا نہیں دی جاتی, صرف میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں تو کیا تکلیف ہوتی ہے, اور میاں بیوی بچے الگ ہو جائیں تو کتنی تکلیف ہوگی. لیکن اللہ کے لیے انہوں نے یہ سب برداشت کیا. صہیب رومی کا واقعہ دیکھیے ہجرت کے لیے. صہیب رومی, ان کی کنیت تھی ابو یحییٰ. یہ روم کے باشندے تھے اور آ کے مکہ میں بس گئے تھے, اور تجارت وغیرہ کر کے انہوں نے اچھا خاصا مال کمایا تھا. جب یہ ہجرت کے لیے جانے لگے تو مکہ والے آڑے آئے کہ صہیب تم مکہ کے نہیں ہو, تم روم سے آئے تھے, تم نے مکہ میں کمایا ہے, تم جاؤ جہاں جانا چاہو جاؤ, لیکن ہم تمہیں مال لے کے جانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مال لو گے اس کے بعد جانے دو گے, کہا ہاں جاؤ. اس کے بعد خوشی سے کہا, پورا مال دے دیا, اور بدن پہ جو کپڑا تھا وہی پہن کے مدینہ پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا واقعہ سنا تو آپ نے کہا ربحت البیع ابا یحییٰ, ابو یحییٰ تم کامیاب ہو گئے اپنے سودے میں, سودا کیا تم نے, مال دے دیا اور اس کے مقابلے میں ہجرت کو اختیار کر لیا. اور یہ ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت تھی, یہ ہجرت اللہ کی طرف ہجرت تھی, یہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت تھی, یہ ہجرت جنت حاصل کرنے کے لیے تھی, جہنم سے بچنے کے لیے تھی. تو آپ نے کہا کہ تمہارا سودا بالکل کامیابی کا سودا ہے, اس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہے. اسی طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تو یہ ہوا کہ 3 لوگ ساتھ میں ہجرت کریں گے, عمر رضی اللہ عنہ, عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص. یہ 3 لوگوں نے ایک جگہ متعین کی, اور یہ ہوا کہ یہ تینوں لوگ آ کے وہاں ملیں گے. اگر پہنچ گئے تینوں تو سمجھیں گے کہ ہاں جو ہے کامیابی سے نکل آئے, اور اگر کوئی نہیں پہنچ پایا تو ہم اپنے وقت پہ نکل جائیں گے کہ ہم سمجھیں گے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو. اور چنانچہ 2 لوگ پہنچے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عیاش بن ابی ربیعہ. یہ دھیرے دھیرے چل کر کے مدینہ پہنچ گئے. عیاش بن ابی ربیعہ جو ہے جب مدینہ پہنچ گئے تو ان کو لینے کے لیے ان کے گھرانے سے ابو جہل اور ایک شخص اور گئے, اور کہا کہ دیکھو آپ کی ماں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک آپ واپس مکہ نہیں لوٹ کے آؤ گے تب تک وہ سر میں کنگھی نہیں کریں گی, نہائیں گی نہیں, دھوپ میں کھڑی رہے گی, کھانا پینا نہ کھائے گی نہ پانی پیے گی. تو اسلام تو ماں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے, چلو مکہ, اور ماں تم کو دیکھ کر کے اپنے دل کو پرسکون کر لے, مطمئن کر لے, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے, اور اس کے بعد واپس چلے آنا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عیاش دیکھو تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اور جہاں تک تمہاری ماں کا منت کا معاملہ ہے کہ منت مانی ہے کہ جب تک میں اپنے بیٹے کو آنکھ سے نہیں دیکھ لوں گی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی, دھوپ میں کھڑی رہوں گی. مکہ کی سخت دھوپ لگے گی, خود بخود سائے میں چلی جائے گی, اور جب زیادہ بھوک لگے گی, زیادہ پیاس لگے گی تو کھا بھی لے گی, پی بھی لے گی. تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہرگز اس طرح کا دھوکہ نہ کھاؤ, ایمان کو بچاؤ اور مکہ نہ جاؤ. عیاش رضی اللہ عنہ, ان کے دل میں ماں کی محبت, ماں کی ممتا غالب آ گئی. انہوں نے کہا نہیں جاتا ہوں, ماں کو ایک بار مل کے آ جاتا ہوں. چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ لو میری اونٹنی, اگر کہیں بھی تمہیں خطرہ محسوس ہوگا تو میری اونٹنی بہت تیز رفتار ہے, اور اس پہ بیٹھ کے نکل لینا. یہ چلے گئے ساتھ میں. وہ لوگ ایک اونٹ پر سوار تھے, ابو جہل اور اس کا ساتھی, اور عیاش رضی اللہ عنہ اپنے اونٹنی پر سوار تھے اور اپنی تلوار کے ساتھ میں. چلتے رہے. جب یہ لوگ مدینہ سے نکل کے جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہماری سواری جو ہے تمہاری سواری کے مقابلے میں کمزور ہے, ایسا کرو مجھے اپنے پیچھے بیٹھا لو. اب ہم 2 بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہو, تو آپ اپنے پیچھے ہمیں بیٹھا لو. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آ کے بیٹھ جاؤ. ہمدردی, بیٹھا لیا اپنے پیچھے. اور اس کے بعد اس نے کیا دھیرے دھیرے بات کرتے کرتے جو ہے ان کو پیچھے سے کمر پکڑ لیا, کس لیا, اور اس کو اشارہ کیا کہ تم بھی آ جاؤ اور ہتھیار چھین لو اور ان کو رسیوں سے باندھ دو. اور چنانچہ اپنے اونٹ پہ ان لوگوں نے مکہ پہنچنے سے پہلے اونٹ پہ باندھ دیا.
اور مکہ میں اعلان کرتے ہوئے داخل ہوئے کہ لوگوں اپنے بیوقوفوں کے ساتھ یہی سلوک کرو، دیکھو اس بیوقوف کو ہم کیسے پکڑ کے لائیں۔ وہ ان کی سمجھ تھی، ہے نا۔ وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں کہ جیسے بیوقوف ایمان لائیں ہم بھی بیوقوفی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، وہ خود بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ آج ان کا نام کوئی عزت سے نہیں لیتا، اسی دنیا میں دیکھ لیا دنیا نے، آخرت میں تو جو ہے۔ آج جب عیاش کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ میں رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، وہ صحابی ہو گئے، اور ان بدبختوں کو ابو جہل کا نام لیا جاتا ہے تو فرعون امت کہا جاتا ہے، اس پر لعنت کی جاتی ہے، اس کو بدبخت کہا جاتا ہے۔ اگر جو ہے اس کا نام بھی لیا جاتا ہے تو برائی کے ساتھ لیا جاتا ہے، شر کے ساتھ لیا جاتا ہے، کبھی ذکر خیر اس کا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہوتا تو دنیا ہی کی بھلائی بھی اسلام کے ساتھ ہے اور آخرت کی بھلائی بھی اسلام کے ساتھ ہے۔ پھر بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو بعد میں بعض صحابہ تیار ہوئے اور انہوں نے عیاش رضی اللہ عنہ کو جا کے چھڑا کے لائے، وہ لمبا قصہ ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے کوئی آسانی سے نہیں جا رہے تھے، بڑی قربانی دی انہوں نے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے خیش و اقارب کو چھوڑا، اپنے جو ہے مال و دولت کو چھوڑا، اپنی محبتوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے صرف اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے وہ مدینہ چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ واقعہ صرف اس لیے سن لینے کے لیے نہیں کہ صحابہ کی ہم تعریف کریں، صحابہ کی تعریف بھی ضرور ہونی چاہیے، اس واقعہ ہم کو بہت اچھا لگے اور ہم واہ واہ کریں، صرف اس لیے واقعہ ہمیں نہیں سننا چاہیے، بلکہ اس جذبے کے ساتھ سننا چاہیے کہ ہم کو بھی وہی ایمان، وہی اسلام ہم کو بھی ملا ہوا ہے، اور ہماری بھی اسی طرح کی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر ہمیں اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اگر ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنے خیش و اقارب کو چھوڑنا پڑے، اپنے مال و دولت کو قربان کرنا پڑے، کوئی بھی چیز، تو ایمان بچانا ہمارے لیے سب سے آگے ہے۔ ہم ایمان سب سے آگے رکھیں کہ باقی چیزوں کی حیثیت ایمان سے کم تر ہے، کوئی چیز ایمان کی برابری نہیں کر سکتی۔ پھر میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار آتے تھے اور اجازت لیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مدینہ جانے کی اور ہجرت کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے رک جاؤ، آپ رک جاؤ۔ اکثر لوگ مدینہ ہجرت کر گئے، مکہ میں صرف چند مظلوم مسلمان یا پھر علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچے اور چند مسلمان بچے۔ مکہ والوں نے جب یہ دیکھا کہ مدینہ ایک طرف سے مسلمان ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں اور مدینہ ان کے تجارت کے راستے میں پڑتا ہے، شام کو تجارت کرنے جاتے تھے، اور مکہ اور شام کے درمیان میں مدینہ بہت اہم سیاسی حیثیت رکھتا تھا اور ان کی تجارت کو روک سکتا تھا طاقتور ہوتے، تو ان کو اپنی معیشت کا خطرہ منڈلانے لگا کہ ہماری اقتصاد کا کیا ہوگا، ہماری تجارت کا کیا ہوگا، اگر یہ وہاں طاقتور ہو گئے تو پھر یہ ہمیں آسانی سے رہنے نہیں دیں گے۔ حالانکہ معاملہ الٹا تھا کہ مکہ والے یہ ستا رہے تھے، وہ تو پرامن لوگ تھے، یہ ستا رہے تھے اور بلا وجہ کا بدگمانی بھی اپنے دلوں میں پالے ہوئے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ کیوں نہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری تحریک کے قائد ہیں اور جو پورا انقلاب آ رہا ہے، جو لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ انہی کی سبب سے ہو رہی ہے، اسی لیے انہی کو کیوں نہ انہی کے بارے میں کوئی جو ہے فیصلہ کن معاملہ اختیار کر لیا جائے۔ چنانچہ سب لوگ، جو مکہ کی پارلیمنٹ تھی یا جو مکہ والوں کی مشورہ گاہ تھی، وہاں پر سب اکٹھا ہوئے دارالندوہ میں، اور ان لوگوں نے مشورہ کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کو بھی باندھ کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور پھر اپنی موت آپ مر جائیں۔ اس میں بدبخت ابلیس بھی آیا تھا نجدی شیخ کی شکل میں۔ بہت سارے لوگ اس واقعے کو سنا کے مذاق اڑاتے ہیں اور نجدیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ جانیں کہ نجدی اسلام سے قبل بھی معزز تھے اور آج بھی معزز ہیں الحمدللہ۔ شیطان جب کسی کی شکل میں آئے گا تو برے کی شکل میں آئے گا کہ اچھے کی شکل میں؟ اچھے کی شکل میں آئے گا، معزز کی شکل میں آئے گا تاکہ اس کی بات مانی جائے۔ کوئی آدمی جب کسی کو لوٹنا چاہتا ہے تو بری شکل میں آ کے لوٹتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اچھے شکل میں آتا ہے کہ بری شکل میں آتا ہے؟ اچھے شکل میں، نیک شکل میں، معزز شکل میں آتا ہے۔ تو شیطان بھی معزز لوگوں کی شکل میں آیا تھا، اچھی عقل اور دانش رکھنے والوں کی شکل میں آیا تھا، صاحب فکر کی شکل میں آیا تھا۔ تو نجدی معزز و مکرم تھے، ان کو بہت عزت کے ساتھ انہیں اپنی جو ہے مشورہ گاہ میں داخل کیا، آئیے تشریف لائیے، اور آیا، اور حالانکہ وہ حقیقت میں شیطان تھا، نہ معزز تھا نہ مکرم تھا،
وہ نجدی ہونے کے لائق نہیں تھا، نجدی جھوٹے طور پہ بنا ہوا تھا، جھوٹے طور پہ بنا ہوا تھا۔ بہرحال تو اس نے شیطان نے کہا ارے تم دیکھتے نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کیسی مٹھاس ہے اور کیسی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والے آپ سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اگر آپ کہیں باندھ کے انہیں بند کر دیں گے تو زیادہ دن بند نہیں کر سکتے، انہیں چھڑا لے جائیں گے، اس لیے کوئی اور چیز سوچو۔ بہرحال بہت ساری باتیں آئیں، سب سے آخر میں ابو جہل نے کہا کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط اور کڑیل نوجوان کو اختیار کیا جائے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دے دی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سب لوگ کھڑے رہیں، جب آپ گھر سے نکلیں تو اکٹھا آپ پر حملہ کر دیں جیسے کہ کسی ایک نے حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے خاندان بنو ہاشم کے لوگ جو ہے اس کا بدلہ قتل بھی نہیں مانگ سکتے، مجبوراً انہیں دیت پہ راضی ہونا پڑے گا اور ہم دیت دے دیں۔ شیطان نے بڑی واہ واہ کی، واہ واہ یہ کوئی رائے ہے، یہ کوئی عقل کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سب متفق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلاۃ عشاء پڑھنے کے بعد آرام فرماتے تھے، سو جاتے تھے رات میں، اور اس کے بعد میں جب رات کا 2/3 پہر گزر جاتا تھا تو آپ اس کے بعد مسجد حرام میں تشریف لاتے تھے اور مسجد حرام میں آپ تہجد پڑھتے تھے اور قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے کہ اگر کوئی اور بھی سنے تو اس کے دل میں بھی اسلام گھر کر جائے۔ تو ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ آج کی رات جب تہجد کے لیے آپ نکلیں گے اپنے گھر سے تو اس وقت جو ہے سارے لوگ بیک وقت اپنی تلوار سے آپ پر حملہ کر دیں گے اور آپ کو جان سے ختم کر دیں گے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی پناہ میں ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے، سب سے زیادہ قدرت والا ہے، جس کو اللہ رکھے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ یہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ آپ کو باندھ دیا جائے یا آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر والا ہے۔ چنانچہ اللہ کی تدبیر غالب آ گئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آج کی رات آپ مکہ میں نہیں رہیں گے، چھوڑ دیجئے مکہ، ہجرت کر جائیے اور مدینہ چلے جائیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی ساتھی اور اپنے سب سے فداکار ساتھی اور جانثار ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور پوری منصوبہ بندی کی ہجرت کی۔ ٹھیک اس وقت آپ کی عادت مبارکہ میں سے یہ بھی تھا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر روزانہ جایا کرتے تھے، کبھی صبح میں کبھی شام میں جایا کرتے تھے۔ اس دن آپ جو ہے ٹھیک دوپہر کے وقت، جبکہ لوگ عرب میں آرام کرنے لگ جاتے ہیں اس کی سخت گرمی اور سخت دھوپ سے بچنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر جو ہے نقاب لپیٹ کر کے، کپڑا لپیٹ کر کے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے دوپہر میں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کبھی نہیں آیا کرتے تھے، ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے کہا یہاں جو کوئی ہے اس کو نکال دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں، یہ آپ کے گھر والے ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا الصحبہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اپنی صحبت اور ہم نشینی کا شرف عطا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصحبہ، ہاں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہتی ہیں میں نے غم کے مارے تو روتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن خوشی کے مارے روتے ہوئے پہلی بار دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، اتنا بڑا شرف ملا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے اور ان کے بارے میں اپنی گندی زبانوں سے بری بھلی باتیں کہتے ہیں، آج آپ غور کریں، ہجرت کا یہ نازک ترین مرحلہ کہ جس میں قدم قدم پہ خطرات تھے، سفر کا ساتھی اختیار کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھی اختیار کیا۔ 14 دن کا سفر مکہ سے مدینہ کا، آج 400-500 کلومیٹر کی جگہ دوری ہے، مسافت ہے۔ آپ تھوڑی سی دوری کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو کس کو ڈھونڈتے ہیں؟
کوئی برا آدمی مل جائے ساتھ تو مزہ آ جاتا، کوئی گندا آدمی، کوئی شریر آدمی، کوئی بدمعاش آدمی، کوئی زبان کا جو ہے بدعہد آدمی، ایسے لوگوں کو سفر کا ساتھی تلاش کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو سوچتے ہیں جو آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کا ہمدرد ہو، آپ سے محبت رکھنے والا ہو، آپ پہ جان چھڑکنے والا ہو، آپ کو چاہنے والا ہو، ایسے کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ساتھی بنایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور جو لوگ آج ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ در حقیقت ان کفار سے بھی گئے گزرے ہیں جو مکہ کے کافر تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر، چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، ابھی واقعہ آئے گا کہ کس طرح سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو بکر صدیق کے گھر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہوئے تو سب سے پہلے صدیق کے گھر تلاش کرو، کیونکہ وہیں ہوں گے، اور وہیں نہیں ہوں گے تو ابو بکر بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ دونوں ایک ساتھی ہیں۔ ایسے ساتھی ہیں جن کو اللہ نے ساتھی کہا، اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے کر رہے تھے، تو وہ صحبت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دیا اور قیامت تک جس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ساتھ میں ہجرت کے لیے نکلے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اسراء اور معراج کروایا تھا کہ براق پہ بیٹھا کر کے بیت المقدس تک لے گیا اور ساتوں آسمانوں کا سیر کرایا، ایسا اللہ مدینہ بھی بھیج سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے جتنی ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، جتنی سوجھ بوجھ دی ہے، جتنی طاقت عطا فرمائی ہے، پوری طاقت کا استعمال کریں ہم اپنے بہتری کے لیے، اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے، اور جب ہماری طاقت ختم ہو جائے گی تو وہاں اللہ کی مدد آئے گی، جب ہم اپنی پوری طاقت لگا دیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ چنانچہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا مدینہ تک کا راستہ بتانے کے لیے ایک کافر غیر مسلم جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن اریقط، اس کو اجرت پہ رکھا کہ تم سواریاں اپنے پاس رکھو، 3 دن کے بعد فلاں غار پہ آ جانا اور وہاں سے مدینہ کے لیے نکلیں گے۔ مکہ کی خبروں کو معلوم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، ان کو تیار کیا گیا کہ وہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے ہوشیار تھے، ان کو تیار کیا گیا کہ آپ دن بھر مکہ میں رہو گے، رات کے اندھیرا ہو جائے گا، آ جاؤ گے غار میں، اور ساری خبریں بتا کر کے پھر صبح ہونے سے پہلے اندھیرے منہ چلے جاؤ گے مکہ والوں کو ایسا لگے کہ آپ مکہ ہی میں ہیں، کہیں نہیں گئے رات میں، اور پوری خبروں کی اطلاع ہو جائے گی۔ تیسری چیز، کھانے پینے کا انتظام کیا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر ابن فہیرہ اپنی بکریاں چراتے ہوئے آئے گا اور وہ بکریوں کا دودھ پلا کے جائے گا، اور اس کے بعد وہاں سے گزرتے ہوئے جو قدموں کے نشانات ہیں عبداللہ کے آنے جانے کے، وہ بھی بکریوں کے چلنے سے قدموں کے نشانات بھی مٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے اور سارے انتظامات کر لیے گئے۔ مکہ والے جانتے تھے کہ مدینہ سب ہجرت کر رہے ہیں مسلمان، تو سب سے پہلے تلاش کریں گے مدینہ کے راستے پر، اس لیے آپ مدینہ کے راستے پہ نہیں نکلے بلکہ اس کے برعکس، مدینہ مکہ سے شمال کی جانب ہے، آپ نے جنوب کا راستہ اختیار کیا، بالکل الٹا، اور سور کی یہ پہاڑی جس میں غار سور تھا وہ یمن کی طرف، جنوب کی طرف تھا، وہاں جا کے آپ نے اس غار میں پناہ لی 3 دن تک۔ اور میرے بھائی 3 دن تک پناہ لینے کا پروگرام بنایا گیا، کیونکہ پہلے دن تو جذبہ بہت ہوتا ہے، جوش بہت ہوتا ہے، اس کا دوسرے دن تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تیسرے دن زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور چوتھے دن لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ انسانی طبیعت ہے، اسی لیے بہت سارے دین کے معاملات میں آپ دیکھیں کہ 3 دن اجازت دی گئی ہے۔ گھر میں میت ہو کتنے دن سوگ منانے کی اجازت ہے؟ 3 دن۔ بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن، باقی لوگوں کو 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن کے بعد بھول جاؤ۔ 2 مسلمان میں لڑائی ہو جائے کتنے دن بعد بند رکھنے کی اجازت ہے؟ 3 دن، کیونکہ 3 دن کے بعد بھول جاؤ۔ تو 3 دن جو ہے ایسی چیز ہے کہ انسانی طبیعت 3 دن کے بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پرانی چیزوں کو بھول جاتی، تو اس طرح 3 دن کا کیا گیا۔ مکہ والے ادھر کیا کیا کہ رات میں آپ کے گھر کو گھیر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تلواریں لے کے سارے نوجوانوں نے گھیر لیا۔ گھر کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دینے کے لیے اپنے بستر پہ بھی علی رضی اللہ عنہ کو لیٹا اور کہا کہ آپ لیٹ جاؤ اور کفار کی جو امانتیں ہیں وہ صبح میں واپس کر دینا، اور اس کے بعد آ کے مجھ سے مدینہ مل جانا۔ علی رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا صبح امانتیں واپس کرنا ہے، مدینہ جا کے ملنا ہے،
اس کا مطلب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا تو برحق ہے. اور آپ کی سبز چادر اوڑھ کے لیٹ گئے بستر پہ اور آپ نکلے اپنے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں, اور سب کے سروں پہ جو ہے غبار ڈالتے ہوئے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کے آگے پیچھے سب بند باندھ دیا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, ہم نے ان کو اندھا کر دیا, دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. اللہ کے نبی سب چلے گئے. شیطان آیا, بدبخت شیطان کو کہاں صبر ہوتا ہے. وہ پہنچا اور اس نے کہا اب کیا انتظار کر رہے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے, اور ذرا اپنے سروں کو دیکھو, تمہارے سر پہ مٹی بھی ڈال کے گئے. سر ڈالا تو ہاں وہ کہیں اڑ کے غبار پڑ گیا ہوگا, مکہ میں تو غبار اڑتا ہی ہے. تو اس کے بعد جو دروازے کی شگاف تھی, اس شگاف سے جھانک کے دیکھا تو کہا وہ تو بستر پہ لیٹے ہوئے, چھوڑو یہ جھوٹا ہے نا. اس کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ برآمد ہوئے گھر سے تو انہیں بڑا غصہ آیا, ان کو پکڑ کے لے کر گئے. کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بستر پہ سوتے تھے وہ کہاں گئے؟ کہا مجھے کیا معلوم, مجھے نہیں معلوم ہے کہاں گئے, آپ نے مجھے لیٹنے کے لیے کہا تھا, میں لیٹ گیا. یہاں بعض بدبخت جاہل اس طرح بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی آج کی رات میرے بستر پہ سو جاؤ. تو کہا کیوں کہا سونے کے لیے؟ اسے کہ حضرت علی کبھی سوتے نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ فرق کرنا چاہتا تھا کہ علی بھی سوتے ہیں, ایک ہی رات چاہے سوئیں لیکن سونا پڑے گا تاکہ علی اور اللہ میں فرق ہو جائے. نعوذ باللہ, کتنا بڑا جھوٹ ہے, کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور کتنی احادیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار گئے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تہجد کے لیے تلقین کی کہ رات میں اٹھ کے صلاح پڑھا کرو. تو ان لوگوں نے کیا کہا, اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, اللہ چاہتا ہے تو جگاتا ہے, چاہتا ہے تو سلاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رانوں پہ ہاتھ مار کے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان بڑا جھگڑالو ہے. یعنی سیدھے سیدھے بات مان لینا چاہیے کہ بھائی تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. تو کہہ رہے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے ہماری نیند, ہمارا جاگنا. تو آپ نے کہا تو اس کا مطلب یہ سوتے تھے. اور آپ اور ابو تراب والا قصہ بہت سارے واقعات ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ سوتے تھے, جاگتے تھے. وہ کیسے کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ. یہ جاہلوں کو, ایسے نادانوں کو جن کی نہ دنیاوی عقل ہے نہ اخروی عقل ہے, نہ شریعت کا عقل ہے نہ دین کا عقل ہے, انہی کو ایسی بات ہو سکتی ہے. بہرحال وہ بعض نادان بیان کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو لے گئے, تھوڑی دیر قید میں رکھا, پریشان کیا, اس کے بعد چھوڑ دیا جب مایوس ہو گئے. تو اب جب علی رضی اللہ عنہ سے پتہ نہیں چلا تو کہا ہو نہ ہو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے پتہ چلے گا. گئے ان کے گھر, دروازہ کھٹکھٹایا, اسما رضی اللہ عنہ باہر آئیں. عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی تھی, اسما رضی اللہ عنہ اس سے بڑی تھی. پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ کہا مجھے کیا معلوم, مجھے نہیں معلوم. بدبخت ابو جہل نے اتنے زور سے تماچا مارا کہ بالی ٹوٹ کے گر گئی. اب آپ سوچیں کہ کتنا زور کا تماچا پڑا ہوگا کہ بالی ٹوٹ کے گر گئی, چہرے پہ کیا اثر ہوا ہوگا, سر پہ کیا اثر ہوا ہوگا. لیکن بہرحال انہوں نے کچھ نہیں بتایا اور اللہ کے لیے صبر کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ صرف کہ ان کی فضیلت ہے بلکہ ان کے پورے گھرانے, ان کی بیٹیوں, ان کے بیٹوں, ان کے غلام, سب کے سب اسلام کی خدمت کے لیے لگے ہوئے تھے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے خلاف بدبخت اپنی گندی زبانیں نکالتے ہیں. بہرحال کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, اور اس کے بعد مایوس ہو کے چلے گئے. اور پھر مکہ والوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کے لیے 100 اونٹنیاں انعام دی جائیں گی. 100 اونٹنیاں ان کو انعام دی جائیں گی. اونٹنی کی قیمت اونٹ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اونٹنی بچے اور دودھ اور وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ میں لگی ہوئی. میرے بھائی آج کی قیمت آپ جوڑ لیجئے, اگر 100 اونٹنیوں کی, ایک اونٹ کا مان لیتے ہیں 5,000 ریال مان لیتے ہیں, تو 100 اونٹنی کا کتنا ہو جائے گا؟ 50,000, 5 لاکھ, 5 لاکھ ہو جائے گا. تو آج کے جب کہ اونٹ کی قیمت آج کم ہو گئی پہلے کے مقابلے میں, تو بھی بہت بڑی رقم ہے. اس وقت جب کہ اونٹ ہی ان کا سب کچھ تھا اور اونٹ ان کی سب سے بڑی دولت تھی, اس وقت 100 اونٹ پا جانا بہت بڑا انعام تھا. لوگوں نے پتھر اکھیڑ ڈالے کہ کہیں زمین میں گئے ہوں تو وہاں سے نکال لیا جائے. بکھر گئے لوگ تلاش کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, لیکن کہیں نہیں پائے. تلاش کرتے کرتے اس جگہ بھی پہنچ گئے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لے رکھی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. آپ نے کہا, وہ لوگ باتیں کر رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے غار میں.
آپ نے کہا اگر کوئی شخص جھک کے دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے، اللہ کے وعدے پہ مطمئن تھے، اللہ کی حفاظت پہ مطمئن تھے۔ ظاہر بات ہے آپ کے پاس جو تھا باقی لوگوں کو آپ کے بتانے ہی سے وہ پہنچا ہے، ملا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز حاصل تھی وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خوف تھا وہ اپنی ذات پر نہیں تھا، اگر اپنی ذات پہ خوف ہوتا تو وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے۔ انہیں جو کچھ خوف تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا کہ اگر آپ کو کچھ نقصان پہنچا تو پوری امت کا نقصان ہے۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے ذریعے سے اس دین کو، یہ دین امت تک پہنچنے والا ہے، اس لیے آپ کی حفاظت کے لیے تڑپ جاتے تھے تھوڑی سی بات پہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی جھک کے دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وانزل جنودا لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بتایا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرتے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا تھا، جب آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ معی، یہ نہیں کہا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور پیچھے فرعون کا لشکر آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ اب تو ہم مارے گئے، موسیٰ کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو صرف اکیلے اپنے آپ کو کہا اس لیے کہ وہ بدبخت قوم اس لائق نہیں تھی کہ اللہ کی معیت انہیں حاصل ہوتی، انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت نہیں کیا۔ جب لڑنا ہوا تو کہا جاؤ موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھرانے کو اس کے لیے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے معیت میں اپنے ساتھ شریک کیا کہ میں ابو بکر کے بھی ساتھ ہوں، نبی کے بھی ساتھ ہوں۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا۔ اور ہو سکتا ہے اگر صرف قرآن کی آیت ہوتی تو کوئی کہہ دیتا کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ احترام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اسی لیے حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین کا تیسرا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے دونوں کے ساتھ ہے، تین کا تیسرا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہمارے ساتھ۔ یہاں یہ مسئلہ بھی جانتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اس کے حساب سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، خصوصی طور پر اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، نگرانی کے طور پر ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا، اور اللہ نے ایسے لشکروں سے مدد فرمائی کہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ لشکر کون سے ہیں؟ فرشتوں کا لشکر ہے، اور اس کے بعد میں وہ وہیں سے الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ 3 دن بیتا، عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کے آیا اور اس کے بعد وہاں سے آگے نکل پڑے۔ راستے میں جو ہے اگرچہ تلاش ٹھنڈی پڑ چکی تھی لیکن ظاہر بات ہے انعام کا اعلان ابھی تک تھا۔ سراقہ بن مالک یہ اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے ساحل کے راستے پر کچھ سائے دیکھے ہیں جن کے بارے میں میرا اندازہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں انعام کی لالچ تھی سراقہ نے، اور اصل میں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا خیر مقدر کر رکھا تھا جو ان کے حصے میں آنے والا تھا، اس لیے انہوں نے اس سے کہا ارے تم بلا وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے ہو، وہ دوسرے لوگ ہیں میرے سامنے ہی گئے ہیں تاکہ کہیں وہ نہ چلا جائے، میں جاؤں میں پورا انعام پاؤں۔ اس کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، اور اس کے بعد میں اپنی لونڈی سے کہا کہ تم میرا نیزہ اور میرا تیر اور میری سواری یہ لے کر کے ادھر ٹیلے کے پیچھے آؤ
اور اپنا جھک کے چپکے ٹیلے کے پیچھے گئے اور تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑایا کہ تاکہ پکڑ لے جائیں اور انعام پا جائیں. دوڑتے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے, کبھی آپ کے پیچھے چلتے تھے, کبھی دائیں چلتے تھے, کبھی بائیں چلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے, کبھی آگے چلتے ہو, کبھی پیچھے چلتے ہو, کبھی دائیں کبھی بائیں, کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوچتا ہوں کوئی پیچھے سے تعاقب نہ کر رہا ہو تو پیچھے چلا جاتا ہوں, کچھ تکلیف ہو تو مجھے ہو, آپ کو نہ ہو. جب سوچتا ہوں کوئی گھات لگا کے پہلے سے نہ بیٹھا ہو تو آگے چلا جاتا ہوں کہ اگر تکلیف ہو تو مجھے ہو, آپ کو نہ ہو. اور انہی مقاصد سے میں دائیں بائیں بھی چلا جاتا ہوں. کیا محبت تھی میرے بھائیوں کہ آپ کے لیے کتنی جانثاری اور جذبہ فداکاری تھی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ آپ کا, سب سے بڑا مقام آپ کا رکھا ہے. اور میرے بھائیوں, ہجرت میں ساتھ دینے سے پہلے آپ یہ یاد کر لیں کہ اللہ نے مومنوں کا امتحان لیا تھا واقعہ معراج سے. یہ عقیدہ ہے, بار بار امتحان لیتا ہے ہمارا, اور اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی امتحان کی بنائی ہے. کون کامیاب ہوتا ہے, کون ناکام. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی چند گھڑیوں میں بیت المقدس اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جو کمزور ایمان والے تھے ایمان ڈگمگا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑا دوڑا ابو جہل پہنچا اور اس نے کہا ابو بکر سنا نہیں, آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رات کی چند گھڑیوں میں بیت المقدس تک گئے جبکہ مہینے ہمیں لگ جاتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, ان کان قالہ فقد صدق, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو برحق ہے. خبر پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں, خبر کیسی ہے, کیا اس کا بطلہ ہے نا, اس بات پہ بحث نہیں کرنے کی گنجائش ہے اگر بات کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی, آپ کی سنت آ گئی, اور یہ ثابت ہو گیا کہ آپ ہی کی سنت ہے, آپ ہی کی حدیث ہے, تو پھر بات کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے. یہ ایمان تھا, اور اس ایمان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئے. تو آپ کو ساتھ ملنے کا شرف حاصل ہوا, ہجرت میں ساتھ ملنے کا شرف حاصل ہوا, کیونکہ ان کا ایمان ایسا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو برحق, پتھر کی لکیر اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا. اس کے بعد میں یہ تو تھا عقیدے کا امتحان, پھر عمل کا امتحان ہوا. عمل کا امتحان ہجرت ہوا کہ مکہ چھوڑو, اپنے وطن کو چھوڑو, اپنے خیش و اقارب کو چھوڑو, اپنے خاندان کو چھوڑو, اپنی زمینوں کو چھوڑو, اپنے گھروں کو چھوڑو, اللہ کے لیے جو ہے مدینہ جاؤ. یہ امتحان تھا, اس میں جو کامیاب ہو گئے وہ اس سے بڑے کامیاب ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب درجات لوگوں کے متعین کیے ہیں تو سب سے پہلا درجہ مہاجرین کا رکھا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, ایمان میں سبقت کرنے والے, پہل کرنے والے, جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کی مدد کی. تو مہاجرین پہلے ہیں کیونکہ ان کی قربانیاں زیادہ ہیں. میرے بھائی, ایمان کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے, اللہ کے دین اسلام کے لیے جو جیسی قربانیاں دے گا, قربانیوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ متعین فرمائے گا, بلند فرمائے گا. بہرحال سراقہ چلے اور گھوڑا دوڑاتے رہے, یہاں تک کہ کہہ رہے ہیں قریب پہنچ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, آپ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار متوجہ ہوا کرتے تھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, وہ جھانکتے رہتے تھے, دیکھتے رہتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں قریب پہنچ گیا اور آواز سننے لگا آیتوں کی تو اچانک میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا گر گیا. گھوڑا گر گیا تو میں نے کہا کہ لاؤ کیوں گھوڑے کو ٹھوکر لگی ہے, میں تیر نکال کے دیکھ لوں کہ میں کچھ نقصان پہنچا پاؤں گا یا نہیں نقصان پہنچاؤں گا. کہتے ہیں فخرج الذی اکرہ, وہی تیر نکلا جو مجھے ناگوار تھا, جو میں نہیں چاہتا تھا کہ نکلے. کیا تیر نکلا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. کون کون تھے آپ کے ساتھ؟ ایک اونٹ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. دوسرے اونٹ پر عبداللہ بن اریقط راستہ بتانے والا, اور اس کے پیچھے عامر ابن فہیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. یہ 4 لوگوں کا قافلہ تھا. کہتے ہیں میں نے یہ تیر نکلا لیکن اس کے باوجود انعام کی لالچ اس سے زیادہ طاقتور تھی.
لالچ زیادہ قوی تھی، زیادہ مضبوط تھی، اس لیے میں نے تیروں کی نافرمانی کی اور میں پھر چل پڑا، پھر گھوڑا دوڑایا، پھر گھوڑا ٹھوکر کھا کے گر گیا۔ میں نے کہا چلو پھر ایک بار تیر نکال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے تیر میرے حق میں نکل جائے، لیکن پھر وہی حالت، وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں پھر میں نے تیروں کی نافرمانی کی اور پھر میں نے گھوڑا دوڑایا، اور تیسری بار گھوڑا دھنس گیا پیر اس کا آگے کا، اور جب میں نے اس کو زور سے ڈانٹا اور مارا اور گھوڑے نے سخت تیزی کے ساتھ اپنے قدموں کو نکالا تو ایک دھواں اٹھتا ہوا آسمان کی طرف جو جا رہا تھا میں نے دیکھا، میرے دل میں خوف طاری ہو گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ میں ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ میں نے وہیں سے آواز لگائی اور میں نے کہا کہ میں جان کی امان مانگتا ہوں، مجھے پروانۂ امان لکھ دیا جائے، مجھے یقین ہے کہ آپ کا غلبہ ہوگا، جب آپ مکہ پہ غالب ہو جائیں گے مجھے امان دیا جائے، یہ لکھ کے دے دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے لکھ کے دے دو۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر آگے آپ جائیں گے تو فلاں جگہ پر میرے اونٹ چر رہے ہیں، میرا غلام ہے، میری بکریاں ہیں، وہ جو چاہیے کہیے میں دینے کو لیے تیار ہوں، میں کچھ اپنے ساتھ میں جو تیر وغیرہ لایا ہوں چاہیے تو لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کا کنگن آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں مال کی لالچ میں گئے تھے نا، اللہ کے نبی نے خوشخبری بھی اسی طرح سنائی جس میں مال تھا۔ آپ اور کے لیے خوشخبریاں بھی دیکھیں مختلف قسم کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے عقل سے نوازا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید بھی آپ کے لیے تھی، تو آپ نے کہا کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آنے والے ہیں۔ آپ سوچئے میرے بھائیوں، اپنے وطن کو مظلومیت کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، بے کسی کی حالت میں ستائے ہوئے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں ایران فتح ہونے والا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اللہ کی نصرت پر یقین تھا، توکل تھا۔ تو یہ یقین اور توکل جب بندے میں آ جاتا ہے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر شک میں رہے، تردد میں رہے، تذبذب میں رہے تو ظاہر بات ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا اور آپ نے ان کو بھی کہا، اور چنانچہ ایسا ہوا۔ کب ہوا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ایران کو فتح کیا تو کہا کہاں ہے بدو سراقہ؟ آئے اور یہ کنگن پہنے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور پیشین گوئی پوری ہوئی اور ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے لیے جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں قیامت کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے جو بھی آپ نے بتائیں وہ ہو کے رہنے والی ہیں، جیسے یہ ہوا۔ یقین ہے ہمیں اسی طرح سے جیسے آپ پانی میں شکر ڈالیں تو پانی میٹھا ہو جائے گا، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات بالکل برحق ثابت ہونے والی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، البتہ ہماری بات کو راز میں رکھنا۔ یہ جب بھی کوئی ملتا کہتے ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ راستہ میں پورا دیکھ کے آ رہا ہوں، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں۔ تو سارے لوگوں کو یہ لوٹاتے رہے۔ وہ شخص جو صبح میں چڑھا آ رہا تھا شام کو وہی پاسبان بن گیا، وہی محافظ بن گیا۔ میرے بھائیو یہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم آج جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو ہمارے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اگر ہم اللہ کے دین کو مضبوط خود بھی تھامیں اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو ہمارا پاسبان اور محافظ بنائے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور پھر ان کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ میرے بھائیوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے اور اس کے بعد آپ وہ واقعہ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے عورت ام معبد بنو خزاعہ کی ایک عورت تھی جو راستے میں رہتی تھی اور کبھی وہ مہمان نوازی کر لیا کرتی تھی اور کچھ جو ہے بیچ سامان وغیرہ بیچ بھی لیا کرتی تھی، مسافروں کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے خیمے کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا گزر ہوا۔ وہاں پہنچے تو اتفاق سے اس دن اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھا گیا کہ ایک بکری اس کے خیمے میں پڑی ہوئی ہے۔ کہا یہ بکری تو ہے نا؟ تو کہا بکری ہے لیکن باقی بکریوں سے پیچھے اسی لیے رہ گئی ہے کہ وہ نہایت مریل، نہایت کمزور ہے، اس لیے رہ گئی، چرنے بھی نہیں جا سکتی تو گھر میں پڑی رہ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کو دوہنے کی اجازت ہے؟ ام معبد نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر آپ دوہ لیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے۔
اس کے گھر کا سب سے بڑا برتن لیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دوہا، خود شروع بھی کیا اور خود مکمل بھی کیا۔ صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ دینے نہیں گئے اور کوئی نہیں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے مکمل کیا اور اس کے بعد میں پھر سب کو پلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، اس کافر کو جو راستہ دکھانے والا تھا اس کو پلایا، عبداللہ کو، اور جو ہے عامر ابن فہیرہ کو پلایا، اور اس کے بعد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں پیا، اور اس کے بعد دوبارہ دوہ کر کے ایک برتن بھر کے رکھ دیا کہ تمہارے گھر والے پی لینا۔ میرے بھائی، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے۔ ہم لوگ ہمیشہ جو ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، شخصیت دیتا ہے، ہمیشہ اپنی فکر پہلے کرتے ہیں، دوسروں کی فکر بعد میں کرتے ہیں۔ پیر صاحب پہلے اپنا بندوبست کرتے ہیں، پیر صاحب کے لیے سب سے اعلیٰ کرسی ہو، پیر صاحب کے لیے سب سے اچھا کھانا ہو، مولوی صاحب کے لیے سب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صفات جب پیدا ہوں گے تو میرے بھائی تب اس دین میں جو سادگی ہے، اس دین میں جو حسن ہے، اس دین میں جو عظمت ہے، وہ نکھر کے آئے گی سامنے۔ تو یہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یہی میرے بھائی یہی ہماری دعوت ہے، سلفیت کی دعوت، کتاب و سنت کی دعوت، یہی دعوت ہے کہ جو لوگ آج بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مخدوم شاہ بنے ہوئے کہ ہماری خدمت کرو، ان کو چھوڑو، اور جو صحیح دین ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اور جس کا اسوہ نمونہ آپ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اس دین کو ہم سب اپنائیں، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ بہرحال پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد ام معبد کا شوہر آتا ہے، گھر میں دودھ بھرا ہوا ٹوکرا دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ارے یہ ٹوکرا کہاں سے آیا؟ شوہر کو حق ہے کہ اپنی گھر میں کوئی بھی چیز گھٹتا بڑھتا دیکھے تو پوچھے اپنی بیوی سے کہاں سے آ رہا۔ شوہر ہی نہیں بلکہ جو شخص گھر کا مالک ہے، گھر میں کسی طرح کی بھی تبدیلی ہو، کوئی بھی چیز آئے جائے تو اسے پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ زکریہ علیہ السلام دیکھیں، مریم علیہ السلام کے جب کمرے میں جاتے تھے، زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، ہے نا، ان کی کفالت کر رہے تھے، ان کی پرورش کر رہے تھے۔ ان کے کمرے میں جاتے اور دیکھتے کہ پھل بے موسم کا رکھا ہوا ہے تو پوچھتے تھے انا لکی ھذا، کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، پوچھتے تھے۔ تو پوچھنا چاہیے کہ یہ آیا تو کہاں سے آیا، یہ آیا تو کہاں سے آیا، یہ آیا تو کہاں سے آیا، گھر کے سارے حالات کا اسے علم ہونا چاہیے۔ بہرحال اس نے پوچھا تو ام معبد نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا، ایسے روشن چہرے والا تھا، وہ بات کرتا تو یہ اور ایسا خاموش رہتا تو یہ حسن تھا۔ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور جتنی باریکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا نقشہ اس نے کھینچا ہے، تاریخ میں کسی اور نے ایسا نہیں کھینچا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ایسا تھا، آپ کا دبدبہ ایسا تھا کہ کوئی بھی شخص آپ کے چہرے پر نگاہ گاڑ کے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو اجنبی تھی، وہ تو جانتی نہیں تھی، اس لیے اس نے اچھی طرح دیکھ لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے تو اس نے اچھی طرح سے ایک ایک چیز کو بیان کیا، اور سارے سیرت نگاروں نے وہیں سے لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ تو اس نے بتایا، اس کے شوہر نے فوراً کہا یہ تو وہی صاحب قریش ہے کہ جس کے بارے میں قریش کے والوں نے جو ہے اونٹوں کا انعام اعلان کر رکھا ہے، اگر مجھے موقع ملے تو میں جاؤں گا اور اس کے ہاتھوں پر ایمان لاؤں گا، یہ وہ مبارک شخص ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آگے جا کر کے راستے میں ملے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ۔ وہ اپنے گروہ کے ساتھ تھے، اپنے قبیلے کے ساتھ تھے، وہ بھی اونٹ کے جو ہے یہ جو ایک کیا نام ہے 100 اونٹوں کا اعلان ہوا تھا انعام کا، وہ بھی انعام کی تلاشی میں آئے تھے، لیکن دل اچھا پایا تھا، قسمت اچھی پائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں دعوت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نسب کے بہت ماہر تھے اور لوگوں کے بارے میں پوری تفصیلات جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا بریدہ ان کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا برد امرنا، آپ اچھا شگون لیا کرتے تھے۔ بریدہ سے برد ٹھنڈک، کہا کہ ہمارا معاملہ اب ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا کس قبیلے سے؟ کہا اسلمی ہیں، اسلم قبیلے سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سلمنا، ہم سلامت ہو گئے، سلامتی آ گئی ہماری۔ تو آپ اچھے شگون لیا کرتے تھے، برا شگون آپ کبھی نہیں لیتے تھے۔
برا شگون نہیں لیتے تھے، اور برا شگون لینے کو آپ نے کیا کہا ہے؟ شرک کا حصہ قرار دیا ہے، شرک کا حصہ قرار دیا ہے۔ اور لیس منا من تطیر ولا تطیر علی، ہم میں سے وہ نہیں جو بدشگونی لے اور جس کے لیے بدشگونی کوئی اور لے، نہ خود بدشگونی لو نہ کوئی دوسرا بدشگونی لو۔ برا شگون ہم نہیں لیتے، ہم لیتے ہیں تو نیک شگون لیتے ہیں، نیک فال لیتے ہیں۔ بہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لیا اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح سے راستے میں زبیر رضی اللہ عنہ ملے۔ زبیر رضی اللہ عنہ تجارت کر کے کپڑے لے کے آ رہے تھے، آپ نے کپڑوں کا ہدیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ میرے بھائیوں، ان میں اگر ہم ان کی عبرتوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حق اور باطل کی جب بھی لڑائی ہوگی تو اس میں شکست باطل کو ہونا ہے اور حق کو جیتنا ہے، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے، لا اغلبن انا ورسلی، مجھے غالب ہونا ہے، میرے رسولوں کو غالب ہونا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں کفار کو اعتراض نہیں تھا، آپ کو سچا کہتے تھے، آپ کو امانت دار کہتے تھے۔ جو کچھ ان کی لڑائی تھی دین کے معاملے میں لڑائی تھی کہ آپ ہمارے دین کو برا بھلا نہ کرو۔ آج بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر ہم توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں تو ہماری مخالفت کی جائے۔ توحید کی بات نہ کرو، کوئی روکنے والا نہیں، آپ جو کچھ کہو باقی چیزیں مان لیں گے، توحید کی بات نہیں کرنا۔ اخلاق کی باتیں کرو، حیاداری و بے حیائی کی باتیں کرو، فلانی اور فلانی باتیں کرو، توحید کی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ توحید ہی میں سارے نبیوں اور ان کی قوموں میں جھگڑا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے اللہ کے نبی، وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کو ٹھکراتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی جو گمراہ ہیں، جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی زلفوں کی تعریف کریں گے، آپ کے چہرے کی تعریف کریں گے، آپ کے مکھڑے کی تعریف کریں گے، آپ کے اخلاق کی تعریف کریں گے، لیکن آپ کی جو دعوت توحید تھی، جو شرک سے دوری کی دعوت تھی، اس کو نہیں بیان کریں گے، اس کو نہیں بیان کریں گے۔ میرے بھائیو، جو چیز ہمیں سب سے زیادہ بیان کرنے کی ہے وہ یہی ہے۔ اور ان لوگوں سے پوچھا جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر و ناظر تھے، پوچھے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی تو حاضر و ناظر ہر جگہ ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ مکہ سے غار ثور کے لیے نکلے تھے تو مکہ میں بھی تھے یا صرف غار ثور میں تھے؟ اور جب آپ غار ثور سے لیے مدینہ کے لیے نکلے تھے تو آپ راستے میں تھے کہ مدینہ میں تھے کہ مکہ میں تھے؟ اور جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو راستے میں بھی تھے اور غار ثور میں بھی تھے اور مکہ میں بھی تھے کہ صرف مدینہ میں تھے؟ اور جب آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہر گئے تو اس وقت آپ مسجد نبوی میں تھے کہ مدینہ کے اور صحابہ کے گھروں میں تھے؟ کہاں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو ایک ہی جگہ رہتے تھے، ہر جگہ تو حاضر نہیں رہتے تھے۔ کیا دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو یہ اضافی جو ہے مقام دیا گیا ہے؟ اور دیا گیا ہے تو کہاں ہے اور کس طرح سے ثابت ہے؟ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ توکل کے نام پر، بھروسے کے نام پر منصوبہ بندی نہیں چھوڑی، آپ نے پوری منصوبہ بندی کی اور ہر طرح کا انتظام کیا، لیکن سارا انتظام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ غار ثور میں پہنچ گئے، آپ چھپے، خبروں کا انتظام کیا، خبریں معلوم کیا، راستے کے نشانات مٹانے کا انتظام کیا، شمال کے بجائے جنوب کا راستہ اختیار کیا، اس کے باوجود کفار پہنچ گئے۔ جب بندہ ساری محنت کر لیتا ہے اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تبارک و تعالی مضطر، جو پریشان حال ہو، وہ جب پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، آپ مضطر ہو کے آپ نے پکارا، پریشان ہو کے پکارا کہ اللہ میں سب کچھ کر چکا ہوں، اب اس کے آگے میری طاقت نہیں ہے، دیکھیں کیسے مدد اترتی ہے۔ لیکن آپ تو کچھ کیے نہیں رہتے، بس دعا کرتے رہتے ہیں کہ سب اوپر ہی سے آ جائے آپ کے کیے بغیر، تو کہاں سے دعا قبول ہو؟ دعا قبول ہوتی ہے جب آپ حالت اضطرار میں پکاریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے خدمت لی راستہ بتانے کے لیے۔ بہت سارے لوگ کافروں سے کوئی کام لیا جائے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر کسی کام کے لائق کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ مسلمانوں کی خدمت کر سکتا ہے، ہاں وہ سارے انتظامات کر لیے جائیں جس کی وجہ سے وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خون میں ڈبا کے قسم لیا، سخت قسم کی قسم لیا، چھپانے کا عہد لیا، اس کو بھرپور اجرت دی،
تو یہ سارے انتظامات کر کے اس کے بعد کافر سے مدد لی جا سکتی ہے. اور کافر سے معاملات میں جیسے بہت سارے لوگ تو کافر کیا چھوڑو بدعتی بھی ہو تو اس کو بھی قریب نہیں آنے دیتے. ارے بھائی اب درجات ہیں. ایک آدمی بدعتی ہے کلمہ پڑھا ہوا ہے, ایک بدعتیوں میں ایک چھوٹی بدعت والا ہے, ایک بڑی بدعت والا ہے, تو سب کو آپ برابر کر دیں گے, یہ صحیح نہیں ہے. ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ سمجھ کے چلیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہوئے جو ہے ایک ٹیلا نظر آیا. دھوپ کے وقت ہر کوئی سایہ تلاش کرتا ہے, آپ نے بھی سایہ تلاش کیا اور گئے وہاں پر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا. آپ آرام فرمانے لگے. اتنے میں دیکھا کہ ایک غلام اپنی بکریوں سمیت آ رہا ہے. کہا کہ وہ بھی ٹیلے سے وہی چاہتا تھا جو ہم چاہتے تھے, نہیں وہ بھی سایہ تلاش کرنا چاہتا تھا. اس سے پوچھا کون ہو کیا ہو, اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی شخص کا نام بتایا اور کہا کہ تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے. کہا ہاں. کہا دوہنے کی اجازت ہے. کہا دوہ لو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ایک برتن رکھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس میں دودھ دوہا. پہلے ہاتھ کو صاف کیا, تھن کو جھاڑ کے صاف کیا اور اس کے بعد دودھ پلایا. اور اس کے دودھ نکالنے کے بعد اس برتن پر پانی ڈالتے گئے یہاں تک کہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. دیکھیے اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ بھی ڈائریکٹ نکال کے ویسے نہیں پلا دیا. ایک تو صفائی کا, اپنے ہاتھ جھاڑے, تھن کو جھاڑا, برتن صاف ستھرا رکھا. اس کے بعد میں برتن کے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گرم دودھ پی لو, پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کا خیال رکھا کہ اللہ کے نبی کو کسی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. پانی ڈالتے رہے یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو جائے. اور اس کے بعد کہتے خود پیا نہیں, لے کے چلے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دونوں طرف سے ہوتا ہے میرے بھائی. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلایا تھا, یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور جب آپ یہ پہنچے تو آپ بیدار ہو گئے. آپ نے جگایا نہیں, خود سے بیدار ہوئے اور اس کے بعد آپ نے پلایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا. اور جب آپ نے پی لیا تو کہتے ہیں فشرب حتی رضیت, آپ نے پی لیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. پی رہے تھے آپ اور خوش ہو رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. محبت کا کیا عالم تھا میرے بھائی. بہرحال اس کے بعد پھر آگے بڑھے اور مدینہ پہنچ گئے. مدینہ جب پہنچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ کے لوگ روزانہ انتظار کرتے تھے. یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور انتظار کر کے لوٹ جاتے تھے. دھوپ ہوتی تھی, انتظار کر کے لوٹ جاتے تھے. ایک یہودی اپنے ٹیلے پر چڑھا اور دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہی آ رہے ہیں جن کا انتظار تھا. وہیں چلایا کہ ھذا حظکم ھذا جدکم, یہ تمہارا نصیبہ, یہ آ رہے ہیں. جد عربی میں نصیبے کو کہتے ہیں, دادا کے لیے بھی کہتے ہیں اور نصیبے کے لیے. یہاں نصیبے کے لیے کہ تمہارا حصہ, تمہارا نصیبہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی تشریف لا رہے ہیں. سننا تھا کہ مدینہ میں خوشیوں کی ہلچل مچ گئی اور سب دوڑے ہوئے آئے اور ہر طرف نعرہ لگ رہا تھا جاء رسول اللہ, جاء رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب کوئی چاہتے تھے کہ میرے گھر تشریف لائیں, میرے گھر تشریف لائیں. اور کوئی تو آپ کی اونٹنی کی نکیل تھام کے چاہتا تھا کہ میرے گھر چلے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوها فإنها مأمورہ, چھوڑ دو اس لیے کہ اسے حکم مل چکا ہے. اللہ کے حکم سے یہ چل رہی ہے. آپ کی اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے چلتی تھی, آپ خود اللہ کے حکم سے چلتے تھے. اور ہماری ذمہ داری کہ ہم سب اللہ کے حکم کے مطابق چلیں میرے بھائیوں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گئی, ایک جگہ بیٹھی, پھر اٹھی, پھر تھوڑی دیر آگے بڑھی اور پھر گھوم پلٹ کے اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی. یہ 2 یتیموں کی زمین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خریدا اور بعد میں یہاں مسجد کی تعمیر فرمائی اور پھر اپنے بیویوں کے مکانات تعمیر فرمائے. کیسے رکے یہ سب جو ہے لمبے واقعات ہیں, مفصل واقعات ہیں. اور مدرسہ جو ہمارا اسلامک سینٹر کا ہر جمعہ کو چلتا ہے اس میں سیرت النبی کی کلاس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی. جو بھائی اس میں مدرسے میں نہیں آ رہے اپنا نام لکھوائیں تاکہ ان چیزوں سے اور اس طرح کے علم سے فائدہ اٹھائیں. آج کے درس میں اتنی باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے. ایک بات کی طرف اور اشارہ کریں گے جو کہ سیرت کے واقعے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ آج کے اس درس میں ایک پیغام کی حیثیت رکھتا ہے. میرے بھائیوں, ہجرت کے معنی آپ نے سنا اور یہ ہجرت تھی جو مکہ سے مدینے کے لیے تھی. اس ہجرت کو تو ہم سب نہیں پا سکے. یہ بہت قیمتی چیز تھی اور پتہ نہیں اس وقت ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. لیکن کیا ہجرت ابھی باقی ہے یا ختم ہو گئی؟ مکہ سے مدینہ کی ہجرت تو ختم ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جب آپ نے مکہ فتح فرمایا تو آپ نے کہا لا ہجرت بعد الفتح. اب فتح مکہ ہو گیا
اب مکہ یہ دارالاسلام ہو گیا، اب یہاں سے ہجرت تو ختم ہو گئی، ولیکن جہاد منیہ، لیکن جہاد باقی ہے، نیت باقی ہے، اور ہجرت کی ایک وہ شکل باقی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے ہجرت کر جائے۔ اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، آپ ہجرت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے شرک سے روکا، شرک چھوڑیے، آپ ہجرت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے بدعت سے روکا، بدعت چھوڑیے، سنت کی طرف ہجرت کیجئے۔ شرک چھوڑیے، توحید کی طرف ہجرت کیجئے۔ حرام چھوڑیے، حلال کی طرف ہجرت کیجئے۔ باطل چھوڑیے، حق کی طرف ہجرت کیجئے۔ معصیت چھوڑیے، اطاعت کی طرف ہجرت کیجئے۔ گناہوں کو چھوڑیے، نیکیوں کی طرف ہجرت کیجئے۔ اس طرح سے میرے بھائی اپنی زندگی میں ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ہو اس کو چھوڑ کر کے اللہ کے رضا کے کاموں کی طرف ہجرت کیجئے۔ یہ ہجرت باقی ہے، یہ ہجرت قیامت تک رہے گی، اور اس ہجرت کا ثواب ہم سب پا سکتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں ہم غور کریں، کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، وہ کام چھوڑ دیں آپ اور وہ کام کریں جو اللہ کی رضا کا سبب ہیں۔ آپ ہجرت کرنے والے ہیں، یہ ہجرت باقی ہے۔ آج کے درس کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے ذریعے سے ہجرت کا ثواب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔